الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھی باتیں نہیں کرے گا، ایمان پر استقامت حاصل نہیں کرے گا. اللہ کرے کہ ہم بھی جب دوست ملیں آپس میں، کوئی کسی کو قرآن سنائے، کوئی حدیث سنائے، کوئی آخرت کی بات بتائے. ہماری تو گیدرنگ ہی فضول بات سے شروع ہوتی ہے، غلط باتوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، غلط باتوں پر ختم ہوتی ہے. ہم 1 گھنٹہ چائے پر بیٹھ جائیں، کبھی پوسٹ مارٹم تو کیا کریں اپنی گیدرنگ کا کہ یار 2 گھنٹے دوستوں میں بیٹھا، کھڑا ہوا، کر کے کیا آیا؟ غیبتیں، حسد، بہتان، مذاق، مسخری، کسی کی دل آزاری. یعنی ہماری 1-2 گھنٹے کی محفل بھی کتنی فضول باتوں پر مشتمل ہوتی ہے. نہ کریں، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے. سورہ عصر کی ایک اور خوبصورت بات انشاءاللہ آج اسی سورت کے بارے میں مختلف ڈائمنشن سے، مختلف انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ، سورہ عصر میں جہاں آخرت کے بارے میں یاد دلایا ہے نا، لیکن اگر اسی سورت کو عشق کی نظر سے دیکھو تو اس میں بھی نبی پاک کی نعت بیان کی گئی ہے. آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ سبحان اللہ. مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ آپ کا جو یہ سورہ عصر میں جو نعت کا پہلو ہے نا، وہ نعت کا پہلو یہ ہے، والعصر کیا ہے؟ زمانے کی قسم. عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں. مفسرین کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ زمانے سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، کیونکہ وہ زمانہ سب سے افضل زمانہ تھا. ہاں یہ بات طے ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، لیکن جس زمانے میں میرے آقا موجود ہیں، حالانکہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، مگر یہاں بھی رب نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے زمانے کی قسم. کون سے زمانے کی بات کی ہے؟ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ اکبر. قرآن جا بجا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اپنے نبی کا ذکر میرے رب نے قرآن میں جا بجا فرمایا. تو سبحان اللہ. اب ذرا ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں. یعنی سب سے افضل زمانہ نبی پاک کا اور صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبا تابعین کا زمانہ ہے. یہ جو 3 قرن کہلاتے ہیں، 3 ادوار کہلاتے ہیں، یہ سب سے افضل دور ہوا کرتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں آئیڈیل زمانہ کون سا ہے؟ یہ بات مسلمان کو ماننی بھی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ سب سے افضل اور آئیڈیل اگر کوئی زمانہ تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی. سوچو تو صحیح کیسا زمانہ تھا، کیسا دربار تھا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا. اس سمت علی، اس سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دیدار کا. اچھا اب ایک اور تفسیر، والعصر
ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ اچھا، وقت عصر یہ دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ کام کاج سمیٹتے ہیں، گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی زندگی کا وقت تمام ہونے کو ہے۔ اللہ نے اس وقت کی یاد فرمائی ہے، ہمیں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ جب بندہ سارا دن کام کر کے کچھ کما کر گھر نہ جائے اور بچے کہیں کہ ابو کھانے کو کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہیں، اور ہم کہیں کچھ نہیں لائے، تو بندہ جب خالی ہاتھ گھر جاتا ہے نا، شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ بتایا جا رہا ہے زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، قیامت قریب آنے والی ہے۔ اے بندے، جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے تو پھر قیامت کے دن کیسی شرمندگی اٹھاؤ گے؟ اپنی قبر میں اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو وہاں کیسے جواب دے سکو گے؟ تو ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ عصر کے وقت سے گویا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنی آخرت کی دن ڈھلنے سے پہلے تیاری کر لی جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جو ہیں کس طرح سبق لیا کرتے تھے، تفسیر کبیر میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو دوسری آیت ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، کہتے ہیں میں نے اس آیت کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ اب دیکھو، جن کو سبق لینا ہوتا ہے نا، وہ کہاں سے کون سا میسج لے لیتے ہیں، عبرت کی بات کدھر سے پک کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا، وہ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے ارحموا من یذوب رأس مالہ، لوگوں اس شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف بیچنے والا یہ تو کہتا ہے نا، جلدی خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کاش بات بڑی گہری ہے، سمجھ جائیں اگر ہم۔ ایکچولی میری اور آپ کی جو زندگی ہے نا، وہ برف ہی کی تو طرح ہے۔ ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 60 سال کا ہوگا، کسی کے 2-4 دن بچ گئے ہوں گے تو برف ختم ہونے والی ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا نا، پگھل رہا ہے، ہر سانس گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے۔ مگر مجھے بتائیے، جس کی برف پگھل رہی ہو اس کو اس سرمایے کی کتنی فکر ہوتی کہ بیچ دوں، کچھ کما لوں، ورنہ یہ پڑے پڑے ہی ختم ہو جائے گا۔ کاش جو میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، ہم سمجھ جائیں کہ ہر گزرتے سانس کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے جس کی منزل قریب آ جائے وہ اپنی سواری تیز کرتا ہے۔ امتحان میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی، جیسے جیسے امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے، ٹینشن بھی بڑھتی جاتی ہے، بلکہ جس دن صبح امتحان ہو رات نیند نہیں آتی کہ صبح امتحان دینا ہے۔ قبر کا امتحان نہیں دینا، محشر کا امتحان نہیں دینا، اور ہر روز میں اور آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج رات یہ امتحان ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو، کون تیاری کر رہا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اکثریت وہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ ہر دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نت نئے حرام کاموں کی طرف قوم جا رہی ہے۔ نہ کریں ایسا، برف پگھل رہی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اگر جس رفتار سے میں گناہ کر رہا ہوں توبہ کا موقع نہ ملا تو مارا جاؤں گا۔ امام فخر الدین رازی نے یہ بات ایک اور انداز سے سمجھائی۔ یہ جو سانسوں کی ویلیو ہے نا، منٹ کی ویلیو کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، تصور باندھو ایک شخص 1000 سال زندہ رہا اور اس نے 1000 سال گناہوں میں گزار دی زندگی، 1000 سال تک۔ اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے اور اس ایک لمحے کے بعد اسے موت آنے والی ہے۔ اب اگر وہ اس آخری لمحے میں نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔
بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس ایک لمحے کی برکت، اس ایک لمحے کی اہمیت کیا ہے کہ 1000 برس کے گناہ ایک طرف، لیکن اگر اس ایک لمحے میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ قبول کر لے تو سارے گناہ معاف، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو مقام ہے جنت، اس کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اللہ، بات سمجھنا ہوگا کہ اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے، تو اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزار دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اسے۔ اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ہم کتنا کچھ کما سکتے ہیں۔ ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے 1 منٹ گھڑی آگے نہیں بڑھی، 30 سیکنڈ لگے ہوں گے، 25-30 سیکنڈ۔ ہم سب نے بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہایا، نہ محنت کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کمایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، احادیث میں مضمون ملتا ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اتنا آسان، پھر میں نیکیاں نہ کروں، پھر میں ان لمحات کی قدر نہ کروں، پھر میں گھنٹوں گھنٹوں، دنوں مہینوں گناہوں میں گزاروں، فضول باتوں میں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، سوشل میڈیا، دوستوں کا گپ شپ گزرتا جا رہا ہے۔ نہ کریں ایسا۔ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا، گناہگار بھی پچھتائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گناہگار پچھتائے گا، یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے، گناہ ہیں اس کے، خطائیں ہیں، نیک کیوں پچھتائے گا؟ ارشاد ہوا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب اپنے فضول اوقات یاد کرے گا اور اپنی نیکیوں کا جب اجر دیکھے گا نا، کہ نمازوں کا اتنا ثواب، نیکیوں کا اتنا ثواب، کاش میں نے فضول باتیں کی تھیں، فضول ٹائم ضائع کیا تھا، وہ بھی نہ کرتا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جاتا۔ تو بعد میں پچھتانے سے بہتر نہیں ہے بندہ ابھی نیکیاں کر لے، ابھی اپنے وقت کا فضول استعمال نہ کرے۔ قرآن جگہ جگہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، قرآن کہتا ہے اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تفسیر نور العرفان میں ہے یعنی اے انسان تیرا ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا ہے۔ ہم اپنے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر کاش یہ احساس بھی تو بن جائے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آگے کی طرف جا رہا ہوں تو تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں، میں زیادہ نیکیاں کماتا جاؤں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنیے گا، یہ بات اور آپ کو ڈیفائن ہو جائے گی کہ جب ہم ادھر ادھر فضول کام کرتے ہیں تو کتنا بڑا لاس کرتے ہیں۔ آپ کامل ولیاں ہیں، بہت بڑا نام ہے، یعنی اولیاء کے مقامات میں بھی آپ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ایک رات سحری کا وقت، خود فرماتی ہے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے، کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ تھے، کچھ زرد، اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا، میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے، یہ ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ ابھی پڑھ رہی تھی۔ تو آپ فرماتی میں نے درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ کچھ سنہرے رنگ کے جو پھل تھے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پھل بھی درخت کے ساتھ موجود ہوتے تو کتنا ہی اچھا تھا۔ تو جواب کیا ملا کہ یہ وہی لگے تھے، یہ لگے تو درخت پہ ہی تھے، مگر تسبیح کرتے ہوئے جب آپ سوچنے لگی تھی نا کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں، اس وقت یہ پھل گر گئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ولیاں ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، مگر تسبیح کرتے کرتے اپنے آٹے کا خیال آ گیا ہے، ذہن کہیں اور چلا گیا، اللہ کی جو کہتے ہیں توجہ اللہ کی طرف جو تھی یا جو ذکر کی طرف توجہ تھی وہ دھیان کہیں چلا گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جو توجہ گئی تو وہ جو پھل تھے نا وہ نیچے گر گئے۔ میرا اور آپ کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، اول تو عبادت کرنی نہیں ہے، اول تو نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتے، اور اگر آ بھی جائیں تو نماز میں خیال کہیں اور ہے، دعا میں خیال کہیں اور ہے، مسجد میں آئے تو دل باہر لگا ہوا ہے، بس جلدی گھڑی دیکھ کر نکلوں یار، یہ اجتماع ختم کب ہوگا، یہ بیان ختم کب ہوگا، یہ امام صاحب دعا کب کریں گے، اتنی لمبی نماز سلام ہی نہیں پھیر رہے۔
ہمارا تو یہ حال ہے. آپ سوچیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے، ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ہم کس کام میں لگ گئے ہیں. اور ان تمام چیزوں کا جو اجر ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ یہ نمازوں کا تمہارا اجر تھا مگر توجہ نہ تھی، اخلاص نہ تھا، یہ سب پھل نیچے گر گئے. تم نے صدقے تو دیے، تم نے خیرات تو کی، تمہیں اتنا پہاڑ جتنا ثواب ملنا تھا، مگر اس خیرات اور اس صدقے میں تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ واہ کی نیت تھی، لوگوں کو دکھانا تھا. یہ پہاڑ جتنی نیکیاں تمہاری ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. کتنی حسرت ہوگی. رمضان کے روزے رکھے تھے تم نے، گرمیوں میں بھی رکھے، سردیوں میں بھی رکھے، یہ تمہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ملنے والی تھی، مگر ان روزوں میں تم نے گناہ بھی ساتھ کیے، ان روزوں میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کی. پھر کدھر جائیں گے ہم؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجئے. جن کاموں میں ہم لگ گئے ہیں نا، جو گناہوں کی عادتیں ہم پال بیٹھے ہیں، ہمارا دل جو ہے اس وقت حرام کاموں کی طرف لپک کر جا رہا ہے. ایسا نہ کریں. اور ان واقعات سے سورہ عصر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. خسارے والے نہیں بننا، ہمیں اللہ کی رحمت لوٹنے والا بننا ہے، ہمیں رب کی رحمت سے جنت میں جانے والا بننا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو شخصوں کو فضول کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا الفارغ ما امر بہذا. فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. قرآن کہتا ہے تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو. ادھر تو جیسی فارغ وقت ملا موبائل نکالا اور جناب شروع سوشل. 2 گھنٹے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا. ارے بھائی کیا کر رہے تھے؟ بس موبائل دیکھ رہا تھا. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے. کیا کیا؟ کوئی ثواب کا کام کیا؟ خود سوچے کیا کیا دیکھا، آنکھوں نے کیا دیکھا، کانوں نے کیا سنا. کاش یہ جو تھوڑے تھوڑے وقت ملتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے آج کل دنیا میں ایک فینومینا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات جلدی پک کریں گے. یونیورسٹی آن ویل ہے، راستے میں کیے جانے والے کورسز. اب لوگوں نے کیا کیا ہے انٹرنیشنلی، پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ روزانہ کسی کو جاتلا سے دینا یا میرپور یا کسی اور شہر میں روزانہ صبح جانا ہوتا ہے، بس میں جاتا ہے یا گاڑی میں جاتا ہے یا کسی طرح. اب لوگوں نے کیا کیا انٹرنیشنلی کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں نا تو اس ٹریول ٹائم میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جاتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں، واپسی میں پڑھ رہے ہیں، تاکہ وہ آدھا گھنٹہ جو ٹریولنگ میں ہے، اگر ایسی جگہ بیٹھے، ٹرین ہے، بس ہے، کہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، تو وہ سنتے ہیں اس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، تاکہ اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں اور اگلے 4-6 مہینے سال میں کوئی پورا ڈپلوما کر لیتے ہیں، کوئی الگ کورس کر لیتے ہیں. الحمدللہ آپ کی میری دعوت اسلامی نے ہمارے لیے بڑے کام آسان کر دیے ہیں. پورے قرآن پاک کی تلاوت، پورے قرآن پاک کا ترجمہ، پورے قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان آڈیو میں جاری کر دی ہے. آپ فارغ ہے گاڑی میں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، کان سے لگائیے اپنے موبائل فون کو. کئی لوگ جناب ہیڈ فون لگا کر گانے سن کے سفر پورے کرتے ہیں. آپ تلاوت سن کر، ترجمہ سن کر، تفسیر سن کر، آپ کہتے ہیں روز ایک بیان آدھے گھنٹے کا سن لوں، ایک فرض علوم سیکھ لوں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے وہ ڈال دیا ہے. پہلے ذہن تو بنے کہ جناب اس وقت کو استعمال کرنا ہے. مجھے بہت کچھ نہیں آتا جو میں سیکھ سکتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنی فیکٹری جاتا ہوں، 1 گھنٹہ گاڑی جلا کر جاتا ہوں، 1 گھنٹہ واپس آتا ہوں. میں نے کیا کیا ہے، اپنی گاڑی میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ رکھ لیا ہے. کنز الایمان کا ترجمہ اس زمانے میں جاری ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جاتے ہوئے 1 پارہ سنتا ہوں، واپسی میں 1 پارہ سنتا ہوں. ہر 15 دن بعد میرا گاڑی میں ختم قرآن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اتنی بار سن لیا قرآن کہ اب مجھے ایک امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. کتنا شاندار ذہن تھا. وقت میں کیوں ضائع کروں؟ اگر ہمارا ذہن بن جائے، مثال دیتا ہوں، ہمارا کوئی دوست ہمیں کہے یار ذرا بیٹھنا، میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں، ہمارا فوری طور پہ رپلائی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ آئیے. ہم کیا کرتے ہیں ان 10 منٹ میں؟ موبائل نکلے گا اور 10 منٹ موبائل دیکھتے رہیں گے. وہ 20 منٹ میں بھی آئے گا، میں پتہ نہیں چلے گا، مگر یہ 10, 15, 20 منٹ ضائع کر دیے. اگر ذہن ہونا وقت کی قدر کا، یہی موبائل باہر نکلے گا اور اسی موبائل میں اگر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوگا تو میرا ذہن بنے گا یار یہ 10 منٹ میں آئے گا، میں 10 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لوں گا. اور سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے؟ جو 1 بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. یار یہ 12 منٹ کا کہہ کر گئے ہیں، مجھے 12 منٹ انتظار کرنا ہے، میں 112 بار درود پاک پڑھ سکتا ہوں. تسبیح نکلے گی جیب سے، 112 بار درود پاک ہو جائیں گے. اگر ان چنک آف ٹائم، جس کو کہتے ہیں وقت کے چھوٹے چھوٹے پیس